السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی کتاب کا یہ ایک اردو ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ یقیناً ہمارے لیے باعث علم اور معجزات کا سرچشمہ ہے یہ کتاب۔ اس میں جو بھی کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ ہمارے امام کے فرمان کے مطابق ہے۔ آج ایک اور بات آپ سے اور ایک خاص باتیں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں جو شاید بہت کم لوگوں نے اس کو جانا اور سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی شخص نے عرض کی، میں نے بازار میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں محمد و آل محمد کا مخلص شیعہ ہوں، اور پکار پکار کر کہتا تھا کہ ان کپڑوں کو اس شخص کے ہاتھوں بیچوں گا جو زیادہ قیمت دے گا۔ حضرت نے فرمایا، جو کوئی اپنے نفس کی مقدار کو پہچانتا ہے وہ نادانی نہیں کرتا اور ضیاءکار نہیں بنتا۔ سنو، اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں مثل سلمان، مقداد اور ابو ذر و عمار کے ہوں، اور باوجود اس دعوے کے وہ یہ بکتی چیز کو قیمت کو زیادہ کرے اور فروختی شے کے عیوب کو اس گاہک سے چھپائے اور اس قیمت میں اس کے نام پر ہو جائے، وہ چیز اس قیمت میں اس کے نام پر ہو جائے، پھر وہ جب خریدار چلا جائے تو کہے کہ میں تو اتنے کا لیتا ہوں، حالانکہ اس کا منشا خریدنے کا نہیں ہے۔ اب تم بتلاؤ کہ ایسا شخص سلمان، مقداد، ابو ذر اور عمار کی مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ قسم خدا کی ہرگز ایسا شخص ان کی مثل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس بات سے ہم منع نہیں کرتے کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد و آل محمد کا محب ہوں اور ان کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص شاداں و فرحاں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے فرزند رسول، میں نے آپ کے والد ماجد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بندے کو اس دن سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے جس دن خدا اس کو صدقات و خیرات کرنا اور اپنے برادر ایمانی کی حاجات کا رفع کرنا نصیب کرے۔ سو آج میرے دینی بھائیوں میں سے 10 عیالدار محتاج شخص فلاں شہر سے میرے پاس آئے، میں نے اتنا ہر ایک سے سلوک کیا، اس لیے میں خوش ہوں۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تجھ کو خوش ہونا اس وقت زیبا ہے جب کہ تو نے اس نیکی کو حبط نہ کیا ہو یا اس وقت کے بعد حبط نہ کرے۔ اس نے عرض کی، میں نے اپنی نیکی کو کیوں کر حبط کر دیا حالانکہ میں تمہارا مخلص شیعہ ہوں؟ فرمایا، یہ لو، تم نے اپنے بھائیوں سے اپنی کی ہوئی نیکی اور صدقات و خیرات کو باطل کر دیا۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، وہ کیوں؟ فرمایا اور یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا الا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے مومنو، اپنے صدقات و خیرات کو احسان و اذیت سے باطل مت کرو۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول خدا، میں نے ان لوگوں پر جن کو میں نے خیرات دی ہے کسی قسم کا احسان نہیں جتلایا اور نہ ان کو کسی قسم کی ایذا دی ہے۔ حضرت نے فرمایا، خدا نے تو اس آیت میں صرف یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے صدقوں کو مطلق احسان اور اذیت سے باطل نہ کروں، اور یہ نہیں فرمایا کہ خاص ان صدقہ لینے والوں پر احسان جتلا کر یا ان کو ایذا پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل کرو، بلکہ ہر ایک ایذا مراد ہے۔ اب تو دیکھ کہ ان صدقہ لینے والوں کو تیرا ایذا دینا زیادہ برا ہے، یا اپنے محافظ اور نزدیک کے فرشتگان خدا کو تیرا ایذا دینا یا تیرا ہم کو ایذا پہنچانا۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، آپ کو ایذا دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا، تو نے مجھ کو ان فرشتوں کو اذیت پہنچائی ہے اور اپنے صدقات کو باطل کیا۔ اس نے عرض کی، وہ کیوں کر؟ فرمایا، تیرے اس قول نے جو تو نے ابھی کہا تھا کہ میری نیکیاں کیوں کر حبط ہوں گی حالانکہ میں تمہارا مخلص شیعہ ہوں۔ وائے ہو تجھ پر، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ ہمارا مخلص شیعہ کون ہے؟ عرض کی، نہیں۔ فرمایا، ہمارے مخلص شیعہ ہرقیل مومن آل فرعون اور صاحب یسع، جس کے باب میں خدا فرماتا ہے، وجاء رجل من اقصی مدینۃ یسعی، یعنی آخر شہر سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا، اور سلمان، ابو ذر اور مقداد اور عمار ہیں۔ جب تو نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر کر دیا
تو کیا تو نے ان فرشتوں کو اور ہم کو ایذا نہ دی؟ تب اس شخص نے عرض کی، میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اپنے اس فعل سے تائب ہوتا ہوں۔ اب فرمائیے کہ میں کس طرح کہوں؟ فرمایا، یوں کہہ کہ میں تمہارا دوست اور محب اور تمہارے دشمنوں کا دشمن اور تمہارے دوستوں کا دوست ہوں۔ عرض کی، اے فرزند رسول، میں اسی طرح کہتا ہوں اور میں ایسا ہی ہوں، اور اس قول سے جس کو آپ نے فرشتوں نے ناپسند کیا میں نے توبہ کی، اور اس قول کو تمہارا ناپسند کرنا خدا کی ناپسندیدگی کی وجہ سے تھا۔ حضرت نے فرمایا، اب تیرے صدقات کے ثواب کو تیری طرف اود کر آئے اور ان کا حبط ہونا زائل ہوا، کیونکہ تو نے ان کے واسطے سے توبہ کی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔